جیسے کہ آپ جانتے ہیں سامعین کے 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے کشمیر میں آرٹیکل 370 370 اور 35A کو ریووک کرنے کے بعد وہاں جس طریقے سے ایک اجارہ داری کے طور پہ وہاں کے جو ہیومن رائٹس تھے اور وہ بالکل منسوخ کر دیے گئے تھے اور اس کو ایک ملٹری اسٹیٹ بنا کر رکھ دیا تھا. اس حوالے سے پاکستان نے ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جو کشمیر کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہیں اس کو ہم عالمی منظرنامے پر لے کر آئیں اور انڈیا کو ایکسپوز کریں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 سے ہی پاکستان نے ہر فورم پہ چاہے وہ آیا OIC کا پلیٹ فارم ہو, SCO کا پلیٹ فارم ہو یا UN کا پلیٹ فارم ہو, وہاں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ایک اقدام ہے اس کو اٹھایا جائے اور کس طریقے سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہاں کشمیر میں موجود لوگوں کے ساتھ, ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے. اس ٹاپک کے اوپر بھی پوری دنیا کی نظر لے کر آئیں. کشمیر کا پس منظر کیا رہا ہے, کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ کتنی صدیاں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہو چکے ہیں جہاں انسان وہاں کے انسان جو ہے ایک ناانصافی میں اور اپنے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے دور زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر ہم کشمیر کے پس منظر میں تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ہم 1947 سے ٹھیک 100 سال پہلے پیچھے چلتے ہیں اور 1846 میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام شروع کب ہوا تھا. جب برٹش حکومت یا وہاں پہ موجود تھے انہوں نے 75 لاکھ میں ہری سنگھ کو, گلاب ہری سنگھ کو, جب ڈوگرا رول وہاں پہ قائم ہوا تو 75 لاکھ میں کشمیر کو ان کے ہاتھوں گلاب ہری سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا. کشمیر کی جدید تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 4 ادوار ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں, لیکن جو یہ ناانصافیوں کا اور کشمیریوں کے اوپر جو مظالم کا دور شروع ہوا ہے وہ ڈوگرا دور میں شروع ہوا ہے, جب 1846 میں یہ کشمیر کی خوبصورت وادی ایک ناانصافی کے طور پر 75 لاکھ کے اماؤنٹ کے اندر گلاب ہری سنگھ کے ہاتھ میں آئی تھی. ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے جب یہاں پہ کالونزم تھا اور برٹش حکومت یہاں پہ موجود تھی برِ صغیر میں, کہ کوشش کی جاتی تھی اور یہی ایک طرح کا انصاف پہ مبنی رول تھا کہ اگر کسی ایک اسٹیٹ کے اندر, ریاست کے اندر اگر وہاں کی عوام ایک فرقے سے تعلق رکھتی ہے, ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہے, تو کوشش کی جاتی تھی وہاں کا حکمران بھی اسی مذہب کا ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہاں ووٹنگ کی جاتی تھی, ریفرنڈم کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے کے بارے میں یا اپنے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اپنی حق کے راہ دے سکیں. لیکن جب 1846 میں یہ معاہدہ طے پایا تو اس میں اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں تھا. تو ہمیشہ سے ہی کشمیر کی جو ڈویژن رہی ہے وہ ناانصافی پہ مبنی رہی ہے. وہاں کے انسانوں کو ہمیشہ سے ہی ان کے حقوق سے دور رکھا گیا ہے اور ان کے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کی کوشش کرنے ہی نہیں دی گئی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں کیا ہوا. پاکستان نے کوشش کی کہ جب انڈیا کے مظالم کشمیر پہ بڑھتے جا رہے تھے تو 1948 میں پاکستان نے کوشش کی کشمیریوں کے ساتھ انصاف کیا جا سکے اور انہیں انصاف دلایا جا سکے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جب اس وقت کے وہاں کے جو راجا تھے ہری سنگھ, انہوں نے 26 اکتوبر کو ایک اینیکسیشن کا خط انڈین حکومت کو لکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے برِ صغیر کے اندر موجود, انہوں نے اسے اینیکسیشن دیا تھا کہ جو ہے انڈیا کو جوائن کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم 3 جون پلان کی بات کریں جس کے تحت انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے تھے, اس کے تحت یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پارشل اینیکسیشن تھا. اور وہ 3 جون پلان یہ کہتا ہے, جو ابھی ہم نے آپ سے شیئر کیا, کہ اگر کسی ریاست میں عوام ایک مذہب سے اور حکمران دوسرے مذہب سے ہو تو وہ کس اسٹیٹ کو, کس ریاست کو جوائن کرے گی یا اس کے مستقبل کا فیصلہ ریفرنڈم کے تھرو عوام کی حق کے راہ دہی استعمال کرتے ہوئے ہوگا. لیکن 26 اکتوبر کے بعد ہم نے یہ دیکھا 1948 میں کہ ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد 28 اکتوبر 1948 میں جو ایک جنگ ہوئی, جس کے بعد آزاد جموں کشمیر تو آزاد کروا لیا گیا, لیکن لداخ کا جو حصہ ہے وہ ابھی تک, اور آکیوپائڈ کشمیر جو ہے وہ ابھی تک انڈیا کے زیر انتظام ہے. اس کے بعد مظالم کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہا. بہت سے ہیروز نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کیں تاکہ کشمیر کو آزادی دلائی جا سکے. اور پھر ایک بار پھر سے ہمیشہ سے جو ہے کشمیر کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے انڈیا نے ایک بہت بڑی انصافی 5 اگست 2019 کو کی, جب وہاں پہ جو آرٹیکل تھا, جو کشمیر کی خصوصی اہمیت تھی, حیثیت تھی 370 اور 35A, اسے ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد کشمیر کو بغیر اس کی حق کے راہ دہی استعمال کرتے ہوئے یا کشمیر کی جو گورنمنٹ تھی اسے پوچھے بغیر اسے انڈیا میں ایک اسپیشل اسٹیٹس کے طور پر شامل کر لیا گیا, جو کہ ایک بہت بڑی ناانصافی. اور یہ اس UN ریزولوشن یا UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو شق ہے یا چیپٹر ہے, اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے جو انڈیا نے خود فائل کی تھی 1948 میں. 1948 میں جب یہ جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جو ایک کشمیر کے حوالے سے جنگ ہوئی تھی, ایک محاذ چھڑا تھا, جس کے بعد آزاد جموں کشمیر تو پاکستان میں شامل ہو گیا تھا, لیکن لداخ اور آکیوپائڈ کشمیر کا کچھ حصہ ابھی بھی انڈیا کے زیر
انتظام ہے. تو انڈیا نے سب سے پہلے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے یہ کیس پیش کیا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا ایک بائیلیٹرل ایشو ہے اور اس میں آکیوپائڈ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کوئی بھی فیصلہ صرف یک طرفہ نہیں لے سکتا. اس میں دو پارٹیز انوالو ہیں جس میں ایک پاکستان ہے اور دوسرا خود کشمیر کے عوام ہے. تو اگر اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ لیا جائے گا تو اس میں کشمیر اور پاکستان دونوں کی رائے شامل ہوگی. لیکن جب 5 اگست 2019 میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور انڈیا نے ایک یک طرفہ فیصلہ لیا ہے. تو اگر ہم انٹرنیشنل لاس کی بات کریں, انٹرنیشنل قانون کی بات کریں, یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ہے ریزولیشنز ان کی بات کریں تو انڈیا نے ایک بہت بڑے پیمانے پر نہ صرف نیشنلی ڈومیسٹکلی ریجنلی بلکہ انٹرنیشنلی لاس کو بھی وائلیٹ کیا ہے اور ان لاس کو توڑا ہے. کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 91 ہے اور 92 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 91 اور 122 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو تھا اور اس میں پاکستان اور کشمیر کے عوام کی حق رائے دہی بھی شامل تھی اگر آپ آرٹیکل 370 اور 35A انووک کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے نہ صرف ان لاس کی خلاف ورزی کیا بلکہ جو انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں جس کے تقریباً 30 آرٹیکل ہیں اور UNDHR 1948 اس کے بھی تقریباً 30 آرٹیکل ہیں. 30 کے 30 آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ وہاں فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کو بالکل معطل کر کے رکھ دیا ہے اور ایک طرح سے ایک ملٹری اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا. اس وقت جو کشمیر ہے وہ دنیا بھر میں وہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں ملٹریلائز جو ہے آرمی موجود ہے. تقریباً اپروکسیمیٹلی اگر ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہاں پہ 9 لاکھ فوجی موجود ہیں جس کا ریشیو 1:9 ہے, یعنی 9 کشمیریوں پہ 1 فوجی اس وقت تعینات کیا گیا. یہ ایک اتنی بڑی ملٹری اسٹیٹ ہے اور انٹرنیشنل لاس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک غیر قانونی ہے کیونکہ اب جو یونائٹڈ نیشن کے جو UNDHR ہیں اس کے مطابق اینیکسیشن اور آکیوپیشن جو ہے وہ ایک اللیگل عمل ہے جو کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن کشمیر میں اتنی بڑی تعداد میں افواج کا ہونا اور وہاں پہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کا معطل ہونا ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے اور اس کے اوپر عالمی سطح پہ آواز اٹھائی گئی ہے پاکستان کی جانب سے. اگر ہم ستمبر 2019 کا اس وقت کے وزیر اعظم کا خطاب بھی دیکھیں اور اس کے بعد نہ صرف اتنے بڑے پلیٹ فارم بلکہ جو ہے ہمارے ایمبیسیز کے سطح کے اوپر اور جو فارن منسٹریز کے سطح کے اوپر بھی بہت سے ایسے اقدام کیے گئے ہیں اور اس ٹاپک کو ہمیشہ سے ایکٹیو رکھا گیا ہے تاکہ یہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے, ہر ایجنڈے میں رہے, نیشنل, انٹرنیشنل, ریجنل, ڈومیسٹک کانفرنس میں ایجنڈے پہ رہے تاکہ ہم کشمیریوں کے ساتھ انصاف کر سکیں اور کشمیریوں کو انصاف دلا سکیں اور ان کی جو بیسک رائٹس ہیں وہ انہیں ٹرانسفر کیے جا سکیں جس میں ان کی خود مختاری کا بھی رائٹس ہے, جس میں وہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس جس میں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی جا سکے. آرٹیکل 370 اور 35A کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں آرٹیکل 370 ہے کیا اور وہ کس حوالے سے بات کرتا ہے. آرٹیکل 370 اور 35 سے وہ ایک مخصوص شکست تھیں جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں شامل تھی. انڈیا کے آئین کے مطابق کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا جس میں کشمیر کے صرف اور صرف فائننس, ڈیفنس اور فارن پالیسی کے معاملات انڈیا دیکھ رہا تھا لیکن وہ اپنی سیلف گورنمنٹ میں خود مختار تھی, وہ اپنے کمیونیکیشن میں خود مختار تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک آزاد اینڈ جموں کشمیر انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی ایک اپنی حکومت تھی جس کے مطابق وہ اپنے معاملات خود چلا سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 یہ بھی کہتا ہے کہ کشمیریوں کا اپنا ایک الگ جھنڈا ہوگا, ان کی ایک اپنی اتھارٹی ہوگی اور وہ اپنے پراپرٹی یعنی جائیداد اور سٹیزن شپ شہریت کے حوالے سے فیصلے اور قانون وہ خود بنائیں گے. اور کشمیر کا جو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ جبکہ وہ انڈیا کا پارٹ یا اس کے انڈیا کی اپنی ایک ریاست یا ایک صوبے کا پارٹ نہیں ہوگا بلکہ کشمیر کا ہمیشہ سے ایک اسپیشل اسٹیٹس رہے گا. اس کے علاوہ جو آرٹیکل 35A تھا اس کے مطابق اس میں یہ شامل تھا ایک تو ڈیفینیشن آف کشمیری کہ کشمیری ہوتے ہیں کون ہیں وہ شامل کی گئی تھی جس کے مطابق 1911 سے 10 سال پہلے اور 10 سال بعد جتنے لوگ کشمیر میں آباد تھے صرف وہ کشمیر ہیں یا ان کی اولادیں کشمیر ہیں. اس کے اولادیں جو ہیں وہ کشمیری کہلائیں گی, اس کے علاوہ کوئی کشمیری نہیں ہے آرٹیکل 35A کی ڈیفینیشن کے مطابق. آرٹیکل 35 سے یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی نان کشمیری جو کشمیری نہیں ہے وہ کشمیر میں زمین خرید نہیں
سکتا, نہ ہی کشمیری گورنمنٹ سے کوئی فیور لے سکتا ہے, اور نہ ہی کشمیری لڑکی سے کوئی نان کشمیری جو ہے شادی کر سکتا ہے. کشمیر جو ہے پیورلی فار کشمیریز ہے. یہ وہ آرٹیکلز تھے جس کے مطابق کشمیر کو, انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس ملا ہوا تھا, جو 5 اگست 2019 میں مودی کی حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کر کے اس کو انووک کر دیا تھا, اور اس کے بعد ایک ملٹری اسٹیٹ کی صورتحال ہے وہاں موجود ہے, جہاں پہ ان کے جو حق رائے دہی ہے اس کو پامال کیا گیا. اس کے بعد ان کی جو اپنی کنسنٹ ہے کہ آیا وہ کس طریقے سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, اپنے پراپرٹی کے کیا معاملات دیکھنا چاہتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنی اسٹیٹ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, ان سارے حقوق سے انہیں دور کر دیا گیا ہے. لیکن ہم پاکستان اور اس کے علاوہ سفارتی محاذ پہ پاکستان کے ہر فارن منسٹر اور ہر ڈپلومیٹ کی کوشش رہی ہے کہ وہ دنیا کی جو اٹینشن ہے وہ اس ایشو کی طرف لے کر آئیں, کیونکہ یہ ایک جو ایشو صرف انڈیا اور پاکستان کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ کشمیر کو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ 3 نیوکلیئر پاورز کے بیچ میں موجود ہے. تو اس کو مسئلے کو جتنی جلدی حل کر لیا جائے اور جتنی امن کے ساتھ اور پولیٹیکل سولوشن نکالنے کے ساتھ ساتھ حل کر لیا جائے, اتنا ہی ہمارے پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ کشمیر کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک اہمیت رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیشہ سے انڈیا کی بھی کشمیر کو حاصل کرنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہی ہے, کیونکہ وہ اسٹریٹجیکلی پاورفل ہونا چاہتا ہے. تو یہ ایشو کو جتنا جلدی انٹرنیشنل فورمز پہ سالو کر لیا جائے گا, ریزالو کر لیا جائے گا, اتنے ہی خطے اور انٹرنیشنل امن کے لیے آسانی ہوگی. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں, اور ہماری کوشش پاکستان کے ہر فورم پہ یہ کوشش رہی ہے کہ کشمیری جلد سے جلد اپنے اصل حق کو حاصل کر سکیں, اور وہ جتنے شہداء اور جتنے ہیروز گزرے ہیں جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے, ان کی جد و جہد اور ان کی کوششیں ضرور کامیاب ہوں, اور کشمیر ایک دن ضرور آزادی کا سورج دکھے.